ناظرین آداب، 20 اگست 2023 مطابق 2 سفر کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ویڈیو پیغام کے ذریعے بنگلورو میں منعقدہ G20 ڈیجیٹل اکانومی وزراء کے اجلاس سے خطاب کیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے معززین کا شہر بنگلورو میں خیر مقدم کیا، جو سائنس، ٹیکنالوجی اور صنعت کاری کے جذبے کا مرکز ہے، اور کہا کہ ڈیجیٹل معیشت پر بات کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وزیراعظم نے 2015 میں ڈیجیٹل انڈیا پہل کے آغاز کو اس بے مثال ڈیجیٹل تبدیلی کی وجہ بتایا جو پچھلے 9 سالوں میں ہندوستان میں ہوئی ہے۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان میں درجنوں زبانیں اور سینکڑوں بولیاں ہیں، یہ دنیا بھر کے ہر مذہب اور لاتعداد ثقافتی رسومات کا مرکز ہے۔ کانگریس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رمیش نے جاری ایک بیان میں کہا کہ حکومت G20 کانفرنسوں کا استعمال مسائل سے ملک کی توجہ ہٹانے اور انتخابی تشہیر کے لیے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ G20 کا قیام 1999 میں عمل میں آیا تھا۔ اس میں دنیا کے 19 ممالک اور یورپی یونین کے اراکین ہیں۔ اس کے قیام کے بعد سے اب تک باری باری سے 17 ممالک میں G20 سربراہی اجلاس منعقد کیے جا چکے ہیں اور اب ہندوستان کا نمبر ہے، لیکن جس طرح کی انتخابی مہم یہاں چلائی جا رہی ہے اور ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا کسی اور ملک میں نہیں ہوا۔ یونین ٹیریٹری لداخ کے لیہ میں فوجی گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار جونیئر کمیشنڈ آفیسر سمیت 9 فوجی برسر موقع ہی از جان ہو گئے اور دیگر 9 فوجی شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں کو علاج معالجے کی خاطر نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ایس پی کے سربراہ اکھلیش یادو نے ہفتے کو کہا کہ اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد انڈیا کا مقصد آئندہ سال ہونے والے لوک سبھا الیکشن میں بی جے پی کو مرکز کے اقتدار سے بے دخل کرنا ہے اور اس کے لیے وہ کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیار ہے۔ یادو نے یہاں ایک نیوز چینل کے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اتحاد کا مقصد بی جے پی کو مرکزی اقتدار سے ہٹانا ہے، اس کے لیے سبھی پارٹیاں متحد ہیں۔ ہمارے ساتھ جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ سبھی اپنی اپنی ریاستوں میں طاقتور ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوارڈینیٹر کا انتخاب کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ فی الحال بڑا مسئلہ مرکز میں بی جے پی حکومت کو ہٹانا ہے۔ سپریم کورٹ نے حمل ضائع کرنے کے مطالبے کو لے کر عصمت دری متاثرہ کی عرضی پر وقت برباد کرنے کی کارگزاری کو لے کر گجرات ہائی کورٹ کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس معاملے میں عدالت عظمیٰ نے 20 اگست یعنی اتوار کی شام تک میڈیکل رپورٹ مانگی ہے۔ عدالت نے سماعت کے دوران گجرات حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں اب اس معاملے کی سماعت پیر کے روز ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں وقت کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے معاملے کو 12 دن بعد 23 اگست کے لیے فہرست بند کیا، جبکہ ہر دن کی تاخیر بے حد اہم اور بہت ہی اہم تھی۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے جمعے کو سرکٹ ہاؤس میں نئے تعمیر شدہ آڈیٹوریم میں بریلی ڈویژن میں لاگو کی جا رہی اسکیموں کا جائزہ اجلاس منعقد کیا اور تمام اضلاع کے پنچایت سربراہوں اور بلاک ڈیولپمنٹ افسران سے براہ راست بات چیت کی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ بلاک سربراہان ہر جمعے کو منعقد ہونے والے گاؤں کے چوپال میں شرکت کریں تاکہ ترقیاتی کاموں کو فروغ ملے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے بلاک ہیڈز اور بلاک ڈیولپمنٹ افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح اسمارٹ سٹیز ترقی کر رہے ہیں، اسمارٹ ماڈل بلاکس اور ماڈل ولیجز بنائے جائیں، اس کام میں آپ کا رول اہم ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گاؤں کی ترقی کے لیے خاطر خواہ فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیاں 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں۔ اس دوران ریاست میں جینت چودھری کو لے کر کافی چرچا ہے۔ لوک سبھا انتخابات سے پہلے بی جے پی کے ساتھ آر ایل ڈی کے اتحاد کی بات ہوتی رہی ہے، لیکن فی الحال اس چرچا کو ختم کرتے ہوئے آر ایل ڈی کے سربراہ جینت چودھری نے کہا کہ وہ 31 اگست اور 1 ستمبر کو ممبئی میں ہونے والے اپوزیشن جماعتوں کی انڈیا اتحاد کے تیسرے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد مزید حکمت عملی طے کی جائے گی۔ جینت چودھری نے ایس پی سے اتحاد توڑنے اور بی جے پی کے ساتھ جانے کو افواہ بتایا۔ یو پی کی گورنر آنندی بین پٹیل نے روہیل کھنڈ یونیورسٹی اور سمپورنانند سنسکرت یونیورسٹی کے نئے وائس چانسلر کا تقرر کیا ہے۔ پروفیسر کرشن پال سنگھ کو مہاتما جیوتبا پھولے روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی کا وائس چانسلر بنایا گیا ہے اور پروفیسر بہاری لال شرما کو سمپورنانند سنسکرت یونیورسٹی وارانسی کا وائس چانسلر مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب گاڑیوں پر ذات پات کے الفاظ لکھنا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ ٹرانسپورٹ مہم چلا کر ایسی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ 5,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا اور بحث کرنے اور روپ دکھانے پر گاڑی کو بھی ضبط کیا جا سکتا ہے۔ لکھنؤ میں اب تک ایسی 41 گاڑیوں پر کارروائی کی جا چکی ہے۔
بلیا میں بلیدان دیوس پر منعقد پروگرام میں پہنچے ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹھک نے میڈیا سے بات چیت کی۔ اس دوران بھارت چھوڑو تحریک سے متعلق اکھلیش یادو کے بیان پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں ایس پی ایک سماپت وادی پارٹی بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اکھلیش یادو کی پارٹی حقیقی سوشلسٹ نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایس پی میں ایسے لوگ ہیں جو گنڈوں اور مافیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اودھ میں شائع جانما خبروں کے مطابق اقتصادی تنظیم ایکوواس نے خبردار کیا ہے کہ اگر نائجیر کے سیاسی بحران کا حل مذاکرات سے نہ نکلا تو وہ فوجی مداخلت کے لیے تیار ہے۔ اس بلاک نے نائجر میں آئینی بالادستی بحال کرنے کی خاطر ایک اسٹینڈ بائی فورس تیار کر لی ہے۔ مغربی افریقی ممالک کی اقتصادی تنظیم ایکوواس کے رکن ممالک کے فوجی سربراہان نے اتفاق کر لیا ہے کہ اگر نائجیر میں معزول صدر محمد بازوم کو بحال نہیں کیا جاتا ہے تو اس افریقی بلاک کی مشترکہ افواج عسکری مداخلت کے لیے تیار ہے۔ جمعے کے دن ایک اہم میٹنگ میں ان اعلیٰ فوجی افسران نے مشترکہ طور پر کہا کہ نائجر میں سیاسی بحران کے حل کی خاطر ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق جمعیت الوفاق بحرین کے نائب سیکریٹری جنرل نے کہا کہ جیل میں موجود قیدیوں کی بھوک ہڑتال دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیل حکام نے ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیل میں سیاسی قیدیوں نے بنیادی انسانی حقوق اور انسانی کرامت کی خلاف ورزیوں پر بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ یہ بھوک ہڑتال صرف مطالبات تسلیم کرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ واضح پیغام دینا ہے کہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ انہوں نے المیادین سے اپنے انٹرویو میں کہا کہ سیاسی قیدیوں سے اظہار ہمدردی کے لیے بحرین کے علماء نے عوامی بھوک ہڑتال کی کال دی ہے تاکہ اس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ظالمانہ حکومتی اقدامات کا پردہ چاک کیا جا سکے۔ سویڈن کے بعد ہالینڈ میں پولیس کی موجودگی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہالینڈ کے سیاستداں اور انتہا پسند سوویت فارم پارٹی کے رہنما نے ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ناباک جسارت کی۔ اس شخص کے ساتھ 2 اور افراد بھی موجود تھے۔ ڈچ سیاستداں کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے درجنوں مسلمان پہنچے، تاہم پولیس نے انہیں آگے جانے سے روک دیا۔ کچھ افراد نے اس شخص پر پتھراؤ بھی کیا۔ رپورٹس کے مطابق کچھ افراد نے سیاستداں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ ہالینڈ کے ترک نژاد وزیر انصاف نے واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ ہالینڈ میں اس طرح کے انتہا پسند مظاہروں اور اقدامات کو روکنے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی بیوی بشرا بی بی نے جیل میں بند اپنے شوہر کی حفاظت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے شوہر کو جیل میں زہر دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں مسٹر خان کو قتل کرنے کی 2 ناکام کوششیں کی گئی تھیں۔ اس میں ملوث ملزمان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے لبنان میں ہونے والی ایک بڑی دہشت گردانہ کارروائی کو ناکام بنا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے جنوبی بیروت کے علاقے زاہیہ میں ایک بڑی دہشت گردانہ کارروائی کو اس وقت ناکام بنا دیا جب حزب اللہ کو لبنان میں دہشت گرد کی موجودگی کی خبر ملی۔ یہ دہشت گرد دمشق میں روز عاشور ہونے والے بم دھماکے میں ملوث تھا جس میں 6 افراد شہید اور 23 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ اپنے ایک روزہ دورے پر ریاض پہنچے تھے، تاہم انہوں نے اپنے دورے کو توسیع دی اور جدہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان حالیہ برسوں میں یہ سب سے اعلیٰ سطحی ملاقات تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ عبداللیان نے سعودی ولی عہد کو دورہ تہران کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی ہے۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔